الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. دروس اللغة العربية الجزء الثالث، الدرس 31. آج ہمارے ساتھ اس کتاب کا 31واں درس ہے، اور اس درس میں مؤلف رحمہ اللہ نے حال کا تعارف کروایا ہے۔ حال، اس سے پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں پہلی کتاب سے یا دوسری کتاب سے کہ حال فعل مضارع کے ساتھ جو آتا ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ واو داخل ہوتا ہے۔ جو مثال ہم پہلے پڑھے ہیں وہ ہے دخلت المسجد والامام یرکع۔ دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، والامام یرکع، اور امام رکوع کی حالت میں تھا۔ تو یہاں پر یرکع فعل مضارع ہے اور اس کے ساتھ واو استعمال کیا گیا ہے۔ والامام یرکع، اس کا مطلب ہے اس حالت میں میں مسجد میں داخل ہوا جو حالت میں امام تھا، یعنی کہ امام رکوع کی حالت میں تھا۔ تو یہ حال ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس درس میں، اس کتاب کے 31ویں درس میں مؤلف رحمہ اللہ نے مختلف قسم کے جو حال ہوتے ہیں عربی زبان میں، اس کو انہوں نے یہاں پر اس کا تعارف یہاں پر کروایا ہے۔ تو درس میں پہلے ہم دیکھیں گے کہ درس میں کتنے قسم کے حال بیان کیے گئے ہیں، اور پھر ان کی تفصیل تمرین میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مدرس کہتے ہیں ما لک متعبا یا احمد۔ ما لک متعبا یا احمد، مدرس احمد سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تھکے ہوئے ہو۔ متعب یہ مفعول ہے، اور متعب یہ فاعل ہے۔ تو ما لک متعبا کا مطلب ہے کہ کیا ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو۔ تو احمد کا حال یہ ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں متعبن یہ مفرد ہے، نکیرہ ہے، اور منصوب ہے، تنوین ہے اس پر، منصوب ہے، اور یہ منصوب ہے، اس کا اعراب منصوب ہے متعبن۔ احمد کہتا ہے سمعت رنین الجرسی، میں نے بیل کے بجنے کی آواز سنی، وَأَنَا فِي غرفتی، وَأَنَا فِي غرفتی، جب میں میرے کمرے میں تھا۔ تو یہاں پر یہ واو جیسا بہن نے بتایا ہے یہ واو الحال ہے۔ تو احمد بیل کی آواز کہاں سنا؟ جب وہ اپنے کمرے میں تھا۔ وَأَنَا فِي غرفتی، اور میں میرے کمرے میں تھا۔ فَجِئْتُ مُسْرِعًا، فَجِئْتُ مُسْرِعًا، تو مسرعًا جلدی جلدی، تو میں جلدی جلدی چلا آیا۔ جئت مسرعًا، مسرعًا یہ حال ہے۔ فتعبت، تو میں تھک گیا۔ مدرس کہتے ہیں این سمیر، سمیر کہاں ہے؟ علی کہتا ہے ضاعت ساعته، اس کی گھڑی، ضاعت، ضاع یضیع، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دوسری کتاب میں، گم جانا، اس کی گھڑی گم گئی۔ فخرج يبحث عنها، تو وہ نکلا اس کو ڈھونڈتے ہوئے، یبحث عنها، تو یہاں پر یبحث یہ بھی حال ہے، کیونکہ یہاں پر اس کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ نکلا ہے، یہ بھی حال ہے، یبحث عنها۔ مدرس پوچھتے ہیں وَأَيْنَ زُهَيْرٌ وَصَدِيقَاهُ،
اور زہیر اور اس کے دو دوست کہاں ہیں؟ صدیقاہ، دو دوست. احمد کہتا ہے رأیتہم خارجین من المطعم، میں نے ان کو دیکھا. رأیتہم خارجین، نکل رہے تھے، من المطعم. تو خارجین یہاں پر جمع کا صیغہ ہے. اگر دو ہوتے تو خارجین ہی ہوتا. تو خارجین جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ، یعنی کہ احمد نے ان کو دیکھا جب وہ مطعم، ریسٹورنٹ، جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے، تو اس حالت میں اس کو دیکھا. تو خارجین تو فاعل ہے، اسم الفاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے. تو یہ بھی حال ہے. مدرس کہتا ہے اقرأ الآیات یا احمد، اے احمد آیات کو پڑھو. یقف احمد، احمد کھڑا ہوتا ہے. تو اس کو مدرس کہتے ہیں اقرأ جالسن. تو جالسن حال ہے، پڑھو بیٹھے ہوئے ہی پڑھو، بیٹھ کر ہی پڑھو ان آیات کو. تو جالسن یہاں پر حال ہے. احمد پڑھتا ہے احب، احمد کہتا ہے احب ان اقرأ واقفا. تو واقفا یہاں پر حال ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کھڑے ہو کر پڑھوں، یا میں پسند کرتا ہوں کہ میں کھڑا ہو کر پڑھوں. تو واقفا یہ حال ہے. یستعیذ، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، و بسملہ. آواز آ رہی ہے ابھی؟ بیچ میں کٹ ہو گیا تھا. احمد یبسملو، بسم اللہ کہنا. تو اعوذ باللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے. کہتا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے رب میری مغفرت کر دو. اغفر لی ولوالدی، اور میرے دو والدین کو کی مغفرت بھی کر دو. ولمن دخل، اور اس کی بھی مغفرت کر دو جو داخل ہوتا ہے میرے گھر میں. بیتی مؤمنا، تو مؤمنا یہ حال ہے، اسی لیے یہ نکیرہ ہے اور منصوب ہے. ایک اور آیت وہ پڑھتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. وَجَاءُوا فعل اور فاعل ہے. اباہم ان کے والد کے پاس آئے، عشاءً عشاء کے وقت. تو یہ مفعول فیہ ہے. عشاءً مفعول فیہ ہے، اسی لیے اس پر تنوین ہے، اسی لیے اس پر منصوب ہے تنوین کے ساتھ. عشاءً یبکون، روتے ہوئے. تو یبکون یہاں پر حال ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ ہے. وہ رات میں لوٹے روتے ہوئے. تو یبکون حال ہے یہاں پر. ایک اور آیت پڑھتا ہے احمد الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم ان لوگوں کی طرف دیکھتے نہیں ہو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے. وهم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. وهم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو وهم الوف یہ حال ہے. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے. میتن جو مرا ہوا ہے. میتن یہاں پر حال ہے. مدرس کہتے ہیں اقرأ الحدیث یا علی، اے علی حدیث کو پڑھو. علی پڑھتا ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ
کی طرف سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مرض العبد او سافر، اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ سفر کرتا ہے، کتب لہ، تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، جو مقیم اور صحت کی حالت میں جو وہ کیا کرتا تھا اس کے برابر اس کے لیے اس کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مقیما صحیحا یہ حال ہے، دونوں حال ہیں، مقیم اور صحیح ہے۔ مدرس کہتے ہیں اقرأ البیت یا ابا بکر، اے ابو بکر شعر پڑھو۔ البیت کا مطلب ہے یہاں پر شعر، یہاں پہ دو سطریں ہیں، دو سطر ہیں بیت کے، شعر کے، تو اس کو دو سطر کو ملا کر ایک بیت کہتے ہیں عربی میں اس کو۔ ابو بکر پڑھتا ہے حتی متی انت فی لہو وفی لعب، تو کب تک لہو اور لعب، کھیل کود اور بیکار باتوں میں تو رہے گا، والموت نحوک یہوی فاتحا فاہ، اور موت تمہارے قریب ہے اور تمہارے قریب آ رہی ہے اپنا منہ کھولے ہوئے، فاتحن، تو یہاں پر فاتحن حال ہے، فاتح اسم الفاعل ہے، فاعل کے وزن پر فاتح، لیکن منصوب اور نکیرہ ہے، فاتحن فاہ، اپنا منہ کھولے ہوئے۔ تو فاہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فو سے فا بنتا ہے، فو الاسماء الخمسہ میں سے ہے، تو اصل میں فو ہے، فو کا مطلب ہے منہ، منہ جس میں زبان اور دانت ہوتے ہیں، فو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر فاتحن فاہ منصوب ہے فاتحن کی وجہ سے، تو منصوب فاہ، ہو وہ ضمیر ہے، ضمیر متصل مضاف الیہ کے صیغے پہ آیا ہوا ہے یہاں پر، تو فاہ اپنا منہ کھولے ہوئے۔ یرن الجرس ویخرج المدرس قائلا، بیل بجتی ہے اور مدرس نکلتے ہیں قائلا کہتے ہوئے، قائلا یہ حال ہے۔ وفقکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس درس میں مؤلف رحمہ اللہ نے مختلف قسم کے حال کا بیان یہاں پر کیا ہے۔ تو حال کیا ہے اور حال کی کتنی قسمیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے ابھی۔ تمرین نمبر 1 یہ درس کے تعلق سے ہے، تو آپ اس کو کر لیں گے۔ دوسرا، جئت مسرعا، ہونا مسرعا حال، جیسے پہلے اوپر اس کا ذکر گزرا ہے۔ تو حال کیا ہے؟ وصف، وصف یعنی کہ صفت ہے، حال ایک صفت ہے۔ فضلۃ، جملے میں یہاں پہ فضل کا مطلب ہے کچھ زیادہ، تو ایک کلمہ زیادہ ہوتا ہے جملے میں، یذکر لبیان ہیئت صاحبہ، یذکر تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لبیان بیان کرنے کے، کون سی چیز کے لیے، کون سی چیز بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ہیئت صاحبہ، ہیئہ کہتے ہیں اس کسی شخص یا کسی چیز کی کیفیت کو، تو کیفیت کو ہیئہ کہتے ہیں۔ کیفیت بھی عربی ہے، عربی ہی ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تو لبیان ہیئت صاحبہ، تو اس شخص یا کسی چیز کی حالت کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حال استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حالت کی کیفیت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے حال کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر جاء حامد راکبا، حامد آیا، راکبا سوار ہوئے، تو اس کی حالت کیا تھی جب حامد آیا؟ وہ سوار تھا، کس پر سوار تھا؟ دراجتہ، دراجہ
तो आप यहाँ पर एक चीज एक गौर करें आप, यहाँ पर जा फेल है, हामिदुन फाइल है। असल में क्या था, जा हामिदुन, हामिद आया। तो जा हामिद, ये फेल लाजिम है या मुतअद्दी है? लाजिम है या मुतअद्दी है फेल? आपके लिए सवाल है। लाजिम है, मुमताज, फेल लाजिम है। तो जा हामिदुन ये फेल है, अगर इतना हम कह देंगे तो काफी है। इसका मतलब यह है कि जुमले में पूरा पूरा माना पाया जाता है कि हामिद आया, लेकिन यहाँ पर हम उसकी सिफत बयान कर रहे हैं। और ये राकिबन जो है ये जायदा है, जैसा कि फजला, फजलतुन यहाँ पर उन्होंने हाल की तारीफ में उन्होंने कहा है। तो राकिबन वस्फ है, यानी कि सिफत है। फजलतुन एक ज्यादा है। युज़करु लिबयानी हैअति साहिबिही, तो यहाँ पर हामिद के कैफियत के हाल की कैफियत का बयान हुआ है। तो कैसे आया हामिद राकिबन? वो अपने दर्राजतहु, अपने साइकिल पर सवार था। तो ये उसकी हालत थी जब हामिद आया। तो दर्राजतहु मंसूब हुआ है, राकिबन दर्राजतहु। तो इसमें दरअसल राकिबन और दर्राजतहु में एक का एक ताल्लुक होता है, इसीलिए दर्राजतहु मंसूब है। तो यहाँ पर अगर हम इस जुमले को हम देखेंगे, जा फेल है, आमिद फाइल है, और ये जुमला फेलिया है। आमिदुन, ये जुमला फेलिया है, फेल लाजिम है और माना मुकम्मिल है। लेकिन राकिबन ये उसका वस्फ है। दर्राजतहु, तो दर्राजतहु क्यों मंसूब हुआ? अगर हम इस जुमले को हम देखेंगे तो असल में क्या था, वो जा हामिद, हामिद आया। वह हुआ, असल में क्या था, वह हुआ यरकबु दर्राजतहु, ऐसे था। हामिद आया, वह हुआ यरकब, जैसा कि हमने वावल हाल में पढ़ा था कि वह और फिर मुदारे, वह हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर ये फेल है। तो फेल अगर है यरकबू, तो यहाँ पर उसके बाद जो आने वाला है वो ये रहेगा, उसका मफऊल बिही रहेगा। तो इसीलिए इसको अ, मंसूब बनाया गया है। वह हुआ यरकबू दर्राजतहु, ऐसे था। तो वह हुआ यरकबू, ये तीन कलिमात यहाँ पर हैं। एक है वाउल हाल, दूसरा है मुब्तदा या फाइल, वह हुआ यरकबू फिल मुदारे। तो आप इसको हटाकर सिर्फ एक कलिमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राकिबन। तो इसीलिए दर्राजतहु मंसूब है। वह हुआ यरकबु दर्राजतहु का के बजाय हम सिर्फ राकिबन दर्राजतहु सिर्फ इतना ही कह देंगे तो जुमले में कलिमात कम हो जाते हैं और माना मुकम्मिल तरीके से उस पूरा हो जाता है।
تو اسی لیے دراجتہ یہ منصوب ہوا ہے. اشتریت الدجاجة مذبوحة، میں نے مرغی خریدی. دجاجہ ایک، مذبوحة تو یہ وصف ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب میں نے مرغی کو خریدا تو مرغی کی حالت کی کیفیت کیا تھی؟ مذبوحہ، اس کو ذبح کیا گیا تھا، یعنی کہ ذبح کی گئی ہوئی مرغی میں نے خریدی. مذبوحة. هذا استاذنا، یہ ہمارے استاد ہیں. داخلا الفصل، داخلا للفصل، التقاء ساکنین ہے یہاں پر. داخلا جو داخل ہو رہے ہیں، تو یہ بھی حال ہے. تو یہ تینوں جو جملے یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو ذکر کیے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس میں حامد راکبا ہے، اشتریت الدجاجہ مذبوحتن ہے، اور داخلا، یہ تینوں حال کی قسمیں ہیں. وصاحب الحال، تو سب سے پہلے انہوں نے جو صاحب الحال ہے اس کے بارے میں یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. اما فاعل، تو یا تو فاعل ہو سکتا ہے. نحو خرج الطلاب من قاعة الامتحان مسرورین، تو طلاب یہاں پر فاعل ہے، طلاب فاعل ہے، خرج فعل ہے، طلاب فاعل ہے. طلاب نکلے، کہاں سے نکلے؟ من قاعة الامتحان، ایگزامینیشن ہال سے نکلے. مسرورین، خوشی کی حالت سے نکلے. تو مسرورین، مسرورون تھا مرفوع، لیکن حال کی وجہ سے وہ مسرورین ہو گیا ہے منصوب. تو حال کا اعراب جو ہے وہ ہمیشہ وہ منصوب رہتا ہے اگر وہ اسم ہے. وَإِمَّا نائب فاعل، یا وہ نائب فاعل ہو سکتا ہے. یؤکل اللحم مطبوخا، گوشت کھایا جاتا ہے. مطبوخا، تو اللحم نائب فاعل ہے یہاں پر. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دوسری کتاب میں کہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر یؤکل کھایا جاتا ہے، تو یہاں پر فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن لحم وہ نائب فاعل ہے کیونکہ وہ پہلے مفعول تھا، لیکن وہ فاعل کی جگہ پر آ گیا ہے، اسی لیے وہ مرفوع بن جاتا ہے. گوشت کھایا جاتا ہے، کس حالت میں کھایا جاتا ہے گوشت؟ مطبوخن، پکا ہوا گوشت کھایا جاتا ہے. تو یہ صاحب الحال کے متعلق ہے، یا تو فاعل ہو سکتا ہے یا مفعول ہو سکتا ہے. اور وَإِمَّا مَفْعُولٌ بِهِ، یا وہ مفعول به بھی ہو سکتا ہے. نحو اشتریت الکتاب، تو مفعول به یہاں پر ہے، کتاب ہے، میں نے کتاب خریدی. مجلدن، جو بائنڈ کی گئی تھی، اس پر جلد یعنی کہ کور یا اس کا ہارڈ کور اس پر چڑھایا گیا تھا. تو یہاں پر مفعول به ہے، میں نے کتاب خریدی. اور کتاب کی کیفیت کیا تھی جب میں نے کتاب کو خریدا تھا؟ اس کی حالت کیا تھی کتاب کی؟ مجلدن، یعنی کہ وہ بائنڈ کی گئی ہوئی تھی. وَإِمَّا خبر، یا خبر بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یہاں پر صرف جو صاحب الحال ہے اس کی تفصیل ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. یا خبر ہو سکتا ہے. نحو هذا الهلال طالعا، هذا مبتدا، الہلال خبر، طالعا نکل رہا ہے. تو یہ دیکھو، یہ چاند یہاں پر ایسے بن سکتا ہے کہ یہ ہے وہ چاند جو نکل رہا ہے. طالعا طلوع سے نکلنا. وَإِمَّا مبتدا، نحو دخلت على المدير وعنده مدرسنا جالسا، وعنده مدرسنا جالسا، تو میں مدیر یعنی کہ پرنسپل کے پاس داخل ہوا. وعنده مدرسنا جالسا، اور ان کے پاس ہمارے مدرس بیٹھے ہوئے تھے. وعنده مدرسنا جالسا،
تو یہاں پر اصل میں کیا تھا، جملہ کیا تھا؟ مدرسنا عندہ تھا وہ، مدرسنا عندہ. تو لیکن یہاں پر عندہ یہ خبر ہے، لیکن خبر کو مقدم کیا گیا ہے مبتدا پر. تو مدرسنا مبتدا ہے، مبتدا مؤخر ہے، اور عندہ خبر مقدم ہے. تو وہاں پر جالسن ان کی حال، یہ حال آم، ان کی حالت کیا تھی؟ مدرس بیٹھے ہوئے تھے. بدل هذا الهلال طالعا، لیکن اس جملے میں یہ خبر ہوتا ہے نا. اگر ہم کہیں گے هذا الهلال، تو جملہ کیا کیا بنتا ہے؟ جملہ ناقص رہ جاتا ہے، ناقص. وہاں پر کوئی معنی نہیں بنتا ہے اس کا. اگر ہم کہیں گے هذا الهلال، تو یہ چاند ہے. تو یہاں پر الہلال خبر، خبر میں خبر بن کے آیا ہے. آپ اب جملہ دیکھیں، آپ اگر طالعان نہیں ہے، طالعان دیکھیں، حال کی تعریف ہم ابھی ابھی پڑھے ہیں کہ یہ وصف فضلتن ہے، تو یہ زیادہ ہے. تو اگر اب طالعان نکال دیں گے آپ، اور صرف یہ کہیں گے هذا الہلال، یہ یہ چاند ہے، تو هذا مبتدا ہے، الہلال بدل ہے، تو وہ بھی مبتدا ہو جائے گا. تو خبر کہاں ہے؟ خبر نہیں نہیں، جملے میں خبر نہیں ہے نا. تو اگر جملے کو جملہ ہونا ہے کہ ہلال خبر ہے بالکل. تو یہاں پر یہ اس کی وجہ سے، حال کی وجہ سے ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ الہلال جو ہے وہ مبتدا ہے، خبر ہے حضرت. هذا خبر مبتدا ہے، اور الہلال خبر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. تو صاحب الحال کیا ہو سکتا ہے؟ فاعل ہو سکتا ہے، نائب فاعل ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، خبر ہو سکتا ہے، اور مبتدا ہو سکتا ہے. تو یہ 5 ہیں. اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الاصل فی صاحب الحال ان یکون معرفتا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ صاحب الحال کو معرفہ ہونا، معرفہ ہونا ہے. اس کا اصل یہی ہے کہ کیونکہ فاعل معرفہ ہوتا ہے، اور نائب فاعل نہیں، فاعل معرفہ ہوتا ہے، اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے. لیکن دوسروں کے متعلق سے بھی مؤلف رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اصل یہ ہے کہ صاحب الحال اس کو معرفہ ہونا ہے. وقد يكون نكرة عند وجود مسوغ، لیکن وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے جب کوئی ایسا صیغہ، مسوغ کا مطلب صیغہ، ایسا صیغہ پایا جائے. وهو احد امور الاربع. تو وہ ان چار چار حالات یہاں پر بیان کیے ہیں. تو ان میں سے اگر 4 ہیں تو پھر صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے. کون سی 4 حالتیں ہیں؟ پہلی حالت ہے ان تتقدم علیہ الحال، نحو جاءنی سائلا طالب. تو سب سے پہلا ہے جب اس کو مقدم کیا جاتا ہے، حال کو جب مقدم کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آنے والا صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے. جاءنی سائلا، میرے پاس آیا مانگتے ہوئے. کون آیا؟ طالب. تو یہاں پر طالب جو ہے یہ صاحب الحال ہے. تو صاحب الحال اس کا اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا ہے، لیکن یہاں پر اس کو مؤخر کیا گیا ہے اور حال کو مقدم کیا گیا ہے، تو اسی لیے یہاں پر صاحب الحال نکرہ ہو گیا ہے. دوسرا، ان یخصص لوصف او اضافت، نحو جاءنی طالب مواظب مستأذنا فی الخروج، نحو جاءنی طالب. تو یہاں پر میرے پاس ایک
طالب آیا. مواظبن مواظب مواظب یعنی کہ آم، اس کو یہ بار بار یہ کرتا تھا. کیا کرتا تھا وہ؟ مستأذنن. مستأذنن یہ حال ہے اور یہ فاعل ہے. فی الخروج، وہ کلاس سے جانے کے لیے وہ میری اجازت مانگتے ہوئے وہ آیا تھا. مستأذن کا مطلب ہے اجازت مانگتے ہوئے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. استأذن یستأذن کا مطلب ہے اجازت مانگنا. تو یہ جو اسٹوڈنٹ تھا، طالب، اس کو یہ ایک قسم کی ایک عادت پڑ گئی تھی کہ وہ بار بار آ کر کلاس سے نکلنے کے لیے وہ اجازت مانگتا تھا. تو یہاں پر مستأذن حال ہے، لیکن صاحب الحال کون ہے؟ طالب ہے. مواظب یہ یہاں پر اضافہ کیا گیا ہے صاحب الحال پر، حال کے اوپر. تو صاحب الحال طالب ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بار بار اجازت مانگتا ہے. تو مواظب یہاں پر یہ اضافہ ہے. یہ بتانے کے لیے کہ وہ اگر اس طرح کہا جاتا کہ جاءنی طالب مستأذنا فی الخروج، تو یہ بھی کافی تھا. لیکن یہ طالب کی حالت یہ تھی کہ وہ بار بار اس کو مواظبہ کہتے ہیں، بار بار کرنا، اس کو عادت پڑ جانا. تو یہ اس کی عادت پڑ گئی تھی. تو یہاں پر یہ ایک زائدہ وصف یا اضافہ ہے یہاں پر، جس کو مستعیناً حال کے پہلے ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ایک بار کا معاملہ نہیں تھا، یہ بار 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 اس کو عادت پڑ گئی تھی آ کر کلاس سے جانے کی اجازت پوچھنے کے لیے. جاءنی طبیب اسنان. اس جملے میں جاءنی طالب مواظب، مواظب یہ صفت ہے، طالب کی صفت ہے. تو طالب اور مواظب یہ موصوف صفہ ہے. مستأذنا فی الخروج، مستأذنا اس کی حال ہے. دوسرا جملہ جاءنی طبیب اسنان. طبیب اسنان، تو یہاں پر اضافہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہے. تو ڈاکٹر آیا. کون سا ڈاکٹر؟ بالاضافہ یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے دانتوں کا ڈاکٹر. مستفتین. مستفتین اس کا مطلب ہے آ، سوال پوچھتے ہوئے یا فتویٰ پوچھتے ہوئے. مستفتین فتویٰ مانگتے ہوئے. مفتی فتویٰ دینے والا ہوتا ہے، اور مستفتی فتویٰ پوچھنے والا. تو مستفتین کا مطلب ہے فتویٰ مانگتے ہوئے یا فتویٰ پوچھتے ہوئے دانتوں کا ڈاکٹر میرے پاس آیا. تو یہاں پر صاحب الحال کو کیا کیا گیا ہے؟ صاحب الحال کی تخصیص کی گئی ہے دونوں جملوں میں. یہاں پر پہلی تخصیص ہے مواظب، یہ صفت کے ساتھ ہے. اور دوسرا تخصیص بالاضافہ، مضاف الیہ کے ساتھ تخصیص کی گئی ہے. ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کی تخصیص کیا ہے؟ وہ دانتوں کا ڈاکٹر ہے، تو وہ اس کی تخصیص ہے. اور اس کے پہلے والے جملے میں طالب ہے، لیکن طالب کی حالت کیا ہے؟ یعنی کہ طالب کی صفت کیا ہے؟ طالب کی صفت یہ ہے کہ اس کو عادت پڑ گئی تھی اس کو. تو یہ اس کی صفت ہے. اور طالب کی صفت ہے مواظب. اور طبیب کون سا طبیب ہے؟ طبیب و اسنانی، دانتوں کا ڈاکٹر، یہ اضافہ ہے. تو دونوں جملوں میں دونوں صاحب الحال کی تخصیص کی گئی ہے. واضح؟ جی. مضاف الیہ نکیرہ ہے، اور مضاف نکیرہ ہوتا ہی ہے.
مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ہم نے پہلی کتاب میں پڑھا تھا۔ طبیب و اسنان بھی ہو سکتا ہے، یا طبیب، طبیب الاطفال، الاطفال یعنی کہ بچوں کا ڈاکٹر، تو وہاں پر الاطفال مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر طبیب و اسنان یہاں پر مضاف الیہ نکیرہ ہے۔ تو اس سے تخصیص مطلب یعنی کہ مضاف الیہ کی یہ جو قواعد ہیں ہم نے پہلی کتاب میں پڑھ لیے تھے ہم نے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر دیکھیں مضاف مضاف ہمیشہ نکرہ ہی ہوتا ہے نا، اس پر ال نہیں آتا ہے، معرفت نہیں ہوتی ہے، معرفہ نہیں ہوتا ہے۔ مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ طيب، تو تیسرا ہے جملہ یہاں پر ان یسبقہ نفی او نہی او استفہام، تو اگر نفی ہے یا نہیں ہے یا استفہام ہے تو وہاں پر صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے۔ نحو ما جاء اليوم احد متأخرا، ما جاء اليوم احد، آج، اليوم منصوب ہے مفعول فیہ کی وجہ سے، ما جاء احد، تو یہاں پر ما ہے، نفی ہے، احد نکرہ ہے، متأخرا دیر سے، اس کا مطلب ہے کہ آج کوئی بھی دیر سے نہیں آیا۔ لا يدخل احد قاعة الامتحان حاملا حقیبته، تو کوئی امتحان کے ہال میں نہ داخل ہو، تو یہاں پر نہیں ہے، لا يدخل نہیں ہے، احد صاحب الحال ہے، حاملا اٹھائے ہوئے، حقیبتہ اپنی بیگ، اسکول بیگ مثال کے طور پہ حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں، تو وہ اس کو لے کر ایگزامینیشن ہال میں کوئی داخل نہیں ہوگا، تو یہ نہیں ہے۔ اجاء اليوم احد متاخرا، کیا آج کوئی آیا دیر سے، تو یہاں پر اليوم مفعول فیہ ہے اسی لیے منصوب ہے، احد صاحب الحال ہے لیکن نکرہ ہے، کیونکہ اس جملے کو استفہام سے شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ تین حالتیں ہیں جہاں پر صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے ان یکون الحال بعدہ جملة مقرونة بالواو، او مثال کے طور پہ نحو او كالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها، کہ حال کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ واو سے شروع ہوتا ہے، تو یہ واو ہم جانتے ہیں کہ یہ واو الحال ہے۔ او كالذی مر على قرية، یا اس کے جیسا جو ایک قریے سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ قریے کی حالت کیا تھی؟ خاویہ، پورا قریہ جو ہے وہ گر گیا تھا، اس کی وہ سارے گھر جو ہیں وہ گر گئے تھے، علی عروشیہا، وہاں پر کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، بس گری ہوئی دیواریں اور جو گھروں کی جو فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں بس وہی دکھائی دے رہی تھی وہاں پر، یعنی کہ پورا قریہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر یہ واو وہ یا خاویتن، تو یہاں پر واو یہ واو الحال ہے، تو یہ جملہ ہے اور یہ جملہ واو سے شروع ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں واو الحال۔ قاعتن، قاع کا مطلب ہے ہال، ہال، قاعت الامتحان یعنی کہ ایگزامینیشن ہال، اور ڈائننگ ہال بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قاعت الطعام، ڈائننگ ہال، تو قاع کا مطلب ہال ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد تجیء الحال من النکرہ بلا مصور کما فی هذا الحدیث، اور حال نکرہ بن کر آتا ہے جیسا کہ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا بیٹھے ہوئے، قاعدن بیٹھے ہوئے، وصلی وراءہ رجال قیاما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے کس طریقے سے نماز پڑھی؟ کھڑے ہو کر، قیاما. تو یہاں پر حال جو ہے یہ نکیرہ ہے. الحال الجملہ، قد تكون الحال جملة اسمیة او فعلیة. مثال، تو یہ تینوں ہو سکتے ہیں، جو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. قد تكون الحال جملة اسمیة او فعلیة. نحو جلست استمع الى تلاوة القرآن الكريم من الإذاعة. یہاں پہ میرے خیال سے کچھ پرنٹنگ مسٹیک ہے یہاں پر میرے پاس. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر کچھ آپ کے پاس کچھ ہے یہاں پر باقی؟ میں بیٹھا رہا، جلستو استمع، غور سے سنتے ہوئے. اسمعو اور استمعو میں فرق ہے. اسمعو کا مطلب ہے سننا، میں سن رہا تھا. استمعو غور سے سننا. قرآن کی تلاوت کو میں سن رہا تھا. من الاذاعہ، یہاں پہ کچھ ہے یہاں پر، لیکن یہ کچھ باقی کا جملہ غائب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. آپ کی کتابوں میں کیا ہے؟ کچھ ہے آپ کی کتابوں میں؟ نہیں. ٹھیک ہے. لحقت بالجامعة وقد تخرج أخي. تو میں جامعہ میں داخل ہوا، یا جمع وقد تخرج أخي، اور میرا بھائی یقیناً وقد تخرج، تو واو الحال یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. حفظت القرآن وانا صغیر، میں نے قرآن کو یاد کیا وانا صغیر، واو الحال جب میں چھوٹا تھا. جاء الجریح دمه يتدفق. جریح زخمی شخص آیا اور اس کا خون یتدفق یعنی کہ نکل رہا تھا باہر. تشتمل الحال الجملة على رابط يربطها بصاحبها، والرابط إما الضمير وحده. تو حال اور اس جو صاحب الحال ہوتا ہے اس کو کیا کیا چیز جوڑتی ہے؟ وہ سب سے پہلے ہے اما الضمیر وحدہ، تو وہ ضمیر ہو سکتا ہے. نحو جاءوا اباہم عشاء یبکون، تو ضمیر یہاں پر جمع کا صیغہ ہے. ضمیر ہم، جاءوا اباہم، ہم جمع کا صیغہ ہے، تو یہ ضمیر ہے. تو وہ آئے، کہاں آئے؟ اپنے والد کے پاس آئے. کب آئے؟ عشاء، عشاء کا وقت تھا، تو اسی لیے مفعول فیہ ہی ہے، اور یہاں پر تنوین ہے. یبکون روتے ہوئے. وإما الواو وحدها، نحو وصلت إلى مكة والشمس تغرب، تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں واو الحال. تیسرا ہے وإما الواو والضمیر معا، یا دونوں مل کے آ سکتے ہیں. نحو خرجوا من دیارهم وهم ألوف، وهم ألوف، تو یہاں پر ضمیر اور واو دونوں کا استعمال کیا گیا ہے. تو تین حالتیں ہیں جہاں پر حال اور صاحب الحال میں تعلق بنتا ہے. دیکھیں یہ سب تفصیل ہے. آپ مجھے یقین مانے، پہلی بار اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس کو، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو بار بار آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا اس کو، تبھی جا کے یہ سب چیزیں ضبط ہوتی ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. حال، تمیز وغیرہ جو ہیں، جہاں پر ایسی کئی چیزوں کی تفصیل ہوتی ہیں، اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کو
اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ریکارڈنگ تو رہے گی انشاءاللہ، لیکن آپ اس کو بار بار 2 3 بار پڑھائیں، ایگزامپلس دیکھیں، پھر تمرین کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ ان آ، ان مسائل کو آپ ضبط کر پائیں گے. تو یہ حال کے متعلق تھا. تو حال دیکھیں، اس کا ایک سمپل طریقہ ہے کیف. حال جو ہے کیف، کیفا، یہ جو سوال ہے کیسے، اس کا جواب دیتا ہے حال. تو اسی لیے میں نے میں نے کہا کہ حال جو صاحب الحال ہے اس کی حالت کی کیفیت بیان کرتا ہے، لیکن ہمیں اردو میں اس کو اس طریقے سے کہنا پڑتا ہے، حالت کی کیفیت بیان کرتا ہے. لیکن عربی میں اس کو ایک ہی جملے میں، اس کو ایک ہی جملے میں نہیں، ایک ہی کلمے میں آپ اس کو بول سکتے ہیں حیئہ. حیئتن، حیئہ، یہ حال حیئہ بیان کرتا ہے، یعنی کہ صاحب الحال کی حالت کی کیفیت بیان کرتا ہے. تو کیسے، کیفا، اس کا جواب دیتا ہے حال. استخرج من الدرس، من استخرج من الدرس ما ورد فيه من أمثلة الحال، ما ورد فيه من أمثلة الحال. تو درس میں جو بھی آئے ہیں آپ کو وہاں پر دیکھنا ہے. تو ہم نے درس پڑھتے ہوئے وہاں پر ہم نے اس کی نشاندہی کر لی تھی کہ یہ سب حال ہیں. عین الحال وصاحبها فيما يلي. تو ان جملوں میں حال اور صاحب الحال کو ہمیں دیکھنا ہے. دخلت المستشفى مريضا. تو دخلت المستشفى، یہاں پر حال کو کیا ہے؟ مریضن حال ہے. صاحب الحال کون ہے؟ فاعل ہے. دخلت جو داخل ہوا تھا مستشفى میں. وخرجت منه معافا، میں جب ہاسپٹل میں داخل ہوا تو میں بیمار تھا، لیکن جب میں ہاسپٹل سے نکلا، معافن کا مطلب ہے عافیت کے ساتھ، یعنی کہ بیماری چلی گئی تھی، اس حالت میں میں نکلا. والحمدللہ. احب اللحم مشویا. تو یہاں پر حال کیا ہے؟ مشوی. مشوی یعنی کہ بھنا ہوا. میں گوشت پسند کرتا ہوں جو بھنا ہوا ہے. والسمک مقلیا. مقلیا کا مطلب ہے تلی ہوئی، اور میں مچھلی پسند کرتا ہوں تلی ہوئی. والبیض مسلوقا، اور انڈا مسلوق جس کو ابالا گیا ہے، بوائلڈ ایگ. تو مشوین، مقلین، مسلوقن، مسلوقن، یہ سب حال ہیں. صاحب الحال کیا ہے؟ فاعل ہے. میں، احب، انا. ماذا قال لك المدرس مشيرا بيده الي. مشیرا اشارہ کرتے ہوئے. کیا کیا کہا تم کو مدرس نے میری طرف، ان کے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے. مشیرن حال ہے. مالک حزینا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم حزین یعنی کہ غمشدہ ہو. جاءتنی الطفلہ باکیتن، چھوٹی لڑکی میرے پاس آئی روتے ہوئے. ورجعت ضاحکتن، اور لوٹی ہنستے ہوئے. قابلت اخواتی راجعات من المدرسہ، میں میری بہنوں سے ملاقات کیا جب وہ مدرسے سے واپس آ رہی تھی. راجعات، یہ حال ہے، منصوب ہے، لیکن جمع مؤنث پر نصب نہیں آتا ہے، بلکہ اس پر کسر آتا ہے نصب کی حالت میں. کلمنی المدرس ماشیین،
ماشیین، کلمنی المدرس ماشیین، یعنی کہ مجھے مدرس نے مجھ سے بات کیا جب ہم دونوں چل رہے تھے، ماشیین مثنیٰ کا صیغہ ہے، ماشیین. موزونا يباع التمر ام مکیلا. حمزۃ الاستفہام، موزون وزن کی حالت میں، یا مکیلن یا ماپنے کی حالت میں. موزون تولنے کے لیے ہے وزن، اور مکیل ماپنے کے لیے ہے. مثال کے طور پہ مد اور سا میں کھجور کو تولا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں مکیل. لیکن اگر آپ اس کو وزن کر دیں گے تو پھر کلو میں یا کلو گرام میں اس کو تولا جائے گا. تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کھجور تولا جائے گا بیچنے کے لیے، تولے جانے کی حالت میں بیچا جائے گا یا ماپنے کی حالت میں، موزوناً ام مکیلاً. لما صلیت قاعدا، تو کیوں تم نے بیٹھ کر پڑھا. لما صلیت قاعدا، تم بیٹھ کر پڑھے. قاعدا حال. هؤلاء ابنائی خارجین من البیت، خارجین حال ہے، تو وہ سب میرے بیٹے ہیں. ابنائی جو گھر سے نکل رہے ہیں، تو خارجین یہ حال ہے. حامد مفردا اقوى من اعدائه مجتمعین. تو حامد ایک، مطلب وہ ایک ہی کا ایک ہے اور وہ طاقتور ہے. من اعدائه مجتمعین، وہ سارے اس کے دشمنوں کے سارے اس کے دشمن ہیں، ان سب اگر مل جائیں گے تو ان سے بھی طاقتور حامد ہے. اراکبین جئتم ام ماشین، کیا تم چل کر آئے یا سوار ہو کر آئے. قال اللہ تعالی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو بھی ہے اس کو لاعبین کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. تو اس میں مختلف قسم کے حال کا کی مثالیں دی گئی ہیں. اس کے بعد اکمل الجمل الآتیة بوضع الحال الواردة في المثال في الأماكن الخالية بعد تغييرها لتناسب صاحبها. تو یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو ہمیں بدلنا ہے اور صاحب الحال، مناسب صاحب الحال کو ہمیں یہاں پر چننا ہے. علما بأن الحال تطابق صاحبها في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. اور ہمیں یہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ حال صاحب الحال کے مطابق ہوتا ہے عدد کے اعتبار سے، مفرد، تثنیہ اور جمع، اور جنس کے اعتبار سے، تذکیر اور تأنیث کے اعتبار سے. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان جملوں کو پھر سے لکھنا ہے. تو اگر ہم اس کو لکھیں گے دخل الطالب قاعة الامتحان خائفا، تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، اس کو مؤنث بنانا ہے. اس کو مؤنث بنانا ہے. تو کیا جملہ کیا بنے گا، دخلت، کیونکہ مذکر سے مؤنث بنا رہے ہیں، دخلت الطالبہ، ممتاز. قاعت، یہ تو ایسے ہی رہے گا، قاعت الامتحان خائفہ، ممتاز. خائفتن، تو یہ خائفتن جو ہے یہ حال ہے، تو یہ مفرد ہے. اگر ہم اس کو
ہم اس کا مثنیٰ بھی بنا سکتے ہیں اور جمع بھی بنا سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر بھی دوسری مثالیں دی گئی ہیں. دخل الطلاب قاعة الامتحان. تو اگر ہم اس کو مؤنث بنائیں گے تو دخلت الطالبات قاعة الامتحان. امتحانی طالبات ہے. میرے خیال سے یہاں یہاں پر میری اس میں پرنٹ صحیح نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہاں پر اسی کو یہاں پہ فل کرنا ہے. یہاں پر اس کو خائفات ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر خائفین ہونا چاہیے. یہ جملہ جو ہے ناقص ہے یہاں پر. تو بہرحال یہاں پر جی جی یہاں پر ابھی مجھے دکھائی دے رہا ہے. دخل الطلاب قاعة الامتحان خائفین. خا- تو یہاں پر دخل الطلاب قاعة الامتحان تو طلاب ہے. تو طلاب اس کی حال کیا رہے؟ خائفین. خائفین کی جمع ہے. دخلت الطالبة قاعة الامتحان. بالکل. تو یہاں پر تیسرا جو مثال ہے وہ ہے دخلت الطالبة قاعة الامتحان خائفة. تو خائفہ یہ اس کا حال ہے. دخلت الطالبات قاعة الامتحان خائفات. 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 خائفة. خائفین. یہ ٹھیک ہے. تو یہ بھی آسان ہے. عین الجملة الحالية فيما يأتي واذكر الرابط في كل واحدة منها. حججت وأنا صغير. تو یہاں پر رابط کون سا ہے؟ واو. واو الحال. میں نے حج کیا جب میں چھوٹا تھا. وأنا صغير جب میں چھوٹا تھا تو واو الحال ہے. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. تو یہاں پر وأنتم سكارى ضمیر ہے. واو الحال اور انتم دونوں مل کر آیا ہے. ایک بار واو الحال ہے اور انتم ضمیر دونوں مل کر آیا ہے. اور نماز کے قریب مت آؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. سکارا. خرجنا نتنزه. نتنزه. تو ہم نکلے. اور تنزہ یتنزہ کا مطلب ہے آ، سیر و تفریح کے لیے نکلنا. خرجنا نتنزه. وصل الطبيب وقد مات الجريح. وقد مات الجريح واو الحال. ڈاکٹر پہنچا جبکہ زخمی انسان یقیناً مر گیا تھا. پانچواں جلست الطالبات یکتبن الواجبات. یکتبن الواجبات. تو یہاں پر رابط کون سا ہے؟ یکتبن الواجبات.
जलसत الطالبات يكتبن الواجبات، تو یہاں پر رابط ضمیر ہے. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داری کو قائم رکھو، رات میں نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہیں. تو واو، والناس نیام واو الحال ہے. رواہ ترمذی وابن ماجہ واحمد والدارمی. یقول کل طالب جلست اقرا اکتب العب. ٹھیک ہے، یہ تو اورل ایکسرسائز ہے. آٹھواں، فاتحا فاہو، فو من اسماء الخمسہ. تقول فوہ صغیر، اس کا منہ چھوٹا ہے. تو یہ اسماء الخمسہ ہے، تو اب اسماء الخمسہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. افتح فاک، تو یہاں پر فا اسماء الخمسہ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ مرفوع کی حالت میں واو ہے، منصوب کی حالت میں الف ہے، اور مجرور کی حالت میں یا ہے. یقول بیفی ہی، تو اپنے منہ سے وہ کہتا ہے ما لیس فی قلبہ، جو اس کے دل میں نہیں ہے. بیفی ہی، تو یہ بیفی ہی میں با حرف جر ہے، فی منہ ہے، فی خا جو ہے ضمیر ہے، اس کا منہ. لعب مصدر لعب یلعب وهو على وزن فعیل. تو یہ بھی ہم میرے خیال سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ایک اور مصدر کی قسم ہے. لعب یلعب، لاعب فعیل کے وزن پر آتا ہے. کذب یکذب کذب، ضحک ضحک یضحک ضاحک على وزن فعیل. مضارع یہاں پر دینا ہے ہوا یہوی، وافشا یفشا، کیونکہ ہوا یہ ثلاثی ہے، ہوا یہوی. افشا افعلا کی وزن پر ہے، افشا یفشا، اسی لیے یہاں پر ضمہ آئے گا. ہاتھ جمع بیت بمعنى بیت شعر، وجمع ثم. بیت، جو بیت ہے گھر ہے، اس کا جمع کیا ہے؟ بیت کا جمع کیا ہے؟ جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں اس کا ہے بیوت. لیکن جب ہم شعر کی بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ دو سطروں کو ملا کر اس کو ایک بیت کہتے ہیں. تو اس کا جو جمع ہے وہ جمع ابیات ہوتا ہے، ابیات. تو جمع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مفرد کیا ہے. اب دونوں مفرد بیت ہی ہے. ایک بیت وہ ہے جو گھر ہے جس میں رہتے ہیں، اور ایک بیت وہ ہے جو شعر کا بیت ہے. تو ان دونوں کا جمع الگ ہوتا ہے. جس گھر میں رہتے ہیں بیت، اس کا جمع ہے بیوت، لیکن جو شعر ہے اس بیت کا جمع ہے ابیات. سم، سم کا مطلب کیا ہے؟ منہ. فو اور فم دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے. تو فم کا جمع کون جانتا ہے؟ فو کا جمع ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ افواہ، افواہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. افواہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ لوگوں کے منہ پر. افواہ، فو کا جمع افواہ ہے. تو فم کا جمع کیا ہے؟ فم کا جمع بھی افواہ ہی ہے، اسی لیے میں نے اس کو کہا فو اور افواہ، فم اور افواہ. فم اس کا
اس کا الگ جمع نہیں آتا ہے اس کا، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، فم اور فو دونوں کا جمع ایک ہی ہے، افواہ. طيب، مفرد دینا ہے ارحام. ارحام، ارحام کا جمع کیا ہے؟ دیکھیں، ارحام آپ پر کیا حرکت ہے؟ اس کو کہتے ہیں رحیم. رحیم کا جمع ارحام ہے، صلۃ الرحم. تو رحم اس کا مفرد ہے، اس کا جمع ہے ارحام. سکارا، سکران، مفرد ہے اس کا سکران. نیام جمع نائم و نائمہ مثل قیام، جمع قائم و قائمہ. تو دونوں کا دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کا مل کر نیام اس کا جمع بنتا ہے. قال اللہ تعالی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقعود جمع قاعد وقاعدة. تو قعود اسی طریقے سے قعود، قاعد مذکر، قاعدہ مؤنث، دونوں کا ملا کر قعود ہے. وفي الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، رواہ ابن ماجہ. تو جلوس یہ قعود کے وزن پر ہے، فعول کے وزن پر ہے. جلوس اور نسوۃ جلوس بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. نیام، قیام اور قعود، جلوس، اس طریقے سے. میرے خیال سے یہاں پر یہ درس ختم ہوا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے 32واں درس ہم لیں گے. امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ حال کی جو تفاصیل ہیں اس کو کئی بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کو ضبط کر سکیں. تو یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.